بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها نافلة شہر رمضان وهي في أشهر الروايات 1000 ركعة موزعة على الشهر إلى آخره۔ بہت غور سے آقا جان، موضوع ہمارا چل رہا تھا مستحب نمازیں، جن میں سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا نماز استسقاء۔ آج فرماتے ہیں مستحب نمازوں میں ایک ہیں نافلہ رمضان، ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جانے والی نمازیں۔ اول ماہ سے لے کر آخر ماہ تک 1000 رکعت پڑھنا مستحب ہے، لیکن وہ 1000 ایک رات میں نہیں، بلکہ اس کو تقسیم کرنا ہے 1 سے لے کر 30 تک۔ ٹھیک ہو گیا گا؟ اچھا، طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا، بہت توجہ کے ساتھ، 1 سے لے کر 20 رمضان تک وہ پڑھیں گے 20 رکعت، 8 مغرب کے بعد اور 12 عشاء کے بعد۔ تو 20 دن جب 20 رکعتیں پڑھیں گے تو مجموعاً کتنی ہو جائیں گی؟ ہاں جی لکھ لیں نا، کتنی ہو جائیں گی؟ 400۔ 21 سے لے کر 30 تک 10 دن ہو گئے۔ ان 10 دنوں میں ہر روز پڑھنی ہیں 30 رکعتیں، 30 رکعت ہر روز۔ 8 پڑھیں گے مغرب کے بعد، 22 پڑھیں گے عشاء کے بعد، یا چاہیں تو 12 پڑھ سکتے ہیں مغرب کے بعد اور 18 پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد۔ تو یہ کتنی ہو گئیں؟ پہلے کتنی تھیں؟ شاباش۔ باقی کتنی رہ گئیں؟ 300۔ 100 شب 19، 100 شب 21 اور 100 شب 23۔ کتنی ہو گئیں؟ یہ جو 19، 21 اور 23 کو 100 پڑھنی ہے، یہ اس سے ہٹ کر ہے جو روٹین میں 19 کو 20 پڑھنی تھی اور 21 اور اس کو 30 پڑھنی تھی، تو وہ کتنی ہو جائیں گی؟ اس بنا پر پھر 19 کو 120 رکعت ہوگی، 21 کو 130۔ لیکن اس میں وہی 100 ہی پڑھنی ہے، اختصار اسی پر کرنا ہے۔ 19 والی 20 کو بھی روک لیں، 21 والی 30 کو بھی روک لیں، 23 والی 30 کو بھی روک لیں، تو یہ مجموعاً کتنی ہو جائیں گی؟ 80۔ 30 اور 30 60 اور 20 ہو گئی 19 والی، کتنی ہو گئیں؟ شاباش۔ ان 80 کو 4 شبہائے جمعہ پر تقسیم کر دیں کہ 20 ایک شب جمعہ، 20 اگلا شب جمعہ، 20 اگلا، 20 اگلا، تو پوری 1000 رکعت نماز ماہ مبارک میں آپ کی پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ جو ہم نے 80 رکعت بچا کے تقسیم کی ہے 4 شبہائے جمعہ پر، اب اس کو اس طرح نہ پڑھیں جیسے روٹین میں پڑھتے ہیں ایک حمد اور اس کے ساتھ، بلکہ اس کا ایک اور طریقہ ہے جو ترجمے میں بتاؤں گا، آپ اسی وقت پھر لکھ بھی لینا، کہ اس کو صلاۃ علی، صلاۃ فاطمہ اور صلاۃ جعفر، جس کو نماز جعفر تیار کہتے ہیں، اس طریقے پر پڑھیں تو اور بھی ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کسی امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہم بھی جائیں، آپ بھی جائیں، سب جائیں، کسی بھی نبی کی زیارت کے لیے جائیں، وہاں نماز پڑھ کے جس کی زیارت کو جائیں اس کو ہدیہ کرنا، یہ بھی مستحبات میں شامل ہے۔
افضل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ جب مشہد جائیں گے، اسی طرح آپ نجف کربلا جائیں گے، لوگ بتائیں گے کہ نماز مستحب ہوتا ہے سر والی سائڈ پر پڑھیں، جہاں اس جن کی قبر مبارک ہے نبی یا امام کی اس کا سر ہو، لیکن سامنے قبر، مثال کے طور پر فرض کر دیں یہاں سے لے کر یہاں تک ہے قبر، تو یہ سر والی سائڈ ہے نا، تو آپ ادھر کھڑے نہ ہوں کہ سامنے قبر کا کوئی ایک ذرا بھی آ جائے، بلکہ آپ ادھر کھڑے ہوں تاکہ سامنے قبر نہ ہو۔ پاؤں والی سائڈ پڑھ سکتے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن اس سائڈ پر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں وہ نافلہ جو ذات السبب ہیں۔ مثلا ادھر کل والی نماز میں سبب کیا تھا؟ استسقا، بارشیں نہیں آ رہی تھیں اس لیے پڑھی۔ رمضان میں خود ماہ مبارک کا ہونا سبب ہے کہ جس کے لیے یہ مستحب ہو گئیں۔ یہ جو دوسری نماز ذکر کی ہے اس کا سبب وہ خود زیارت ہوگی، اس نبی یا امام جس کی زیارت کے لیے گئے ہیں وہ ایک سبب ہے۔ اگر ویسے کوئی نماز پڑھنا چاہے ہاں جی تو فرماتے ہیں اس کی کوئی حد اور قید نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر موضوع من شاء استقل و من شاء۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں 2 رکعت ہدیہ، وہ سبب ہو گئی۔ 8 رکعت نوافل پڑھ لی ظہر کی، وہ بھی سبب ہو گئی۔ لیکن روٹین میں اگر پڑھنا چاہیں جب مرضی ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، ہیں جی پیکج لگایا ہوا ہے ادھر آگے سے رپلائی نہیں ہو رہا، چلو آپ 2 رکعت نماز ہی پڑھنا، کیا حل ہے جی۔ جی یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے جی۔ غور سے آگا جان شاباش۔ وَمِنْهَا یعنی ان مندوبات میں سے، ان مستحب نمازوں میں سے ایک ہے نافلہ تو شہر ماہ مبارک کی نافلہ، وَهِيَ فِي أَشْهَرِ روایات الفرقہ، مشہور روایات کے مطابق پورے ماہ مبارک میں 1000 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، لیکن موزعتاً علی الشہر، یہ موزع حال ہے الف رکعت کا کہ وہ 1000 رکعت ایک ہی رات میں نہیں بلکہ پورے مہینے پر ان کو تقسیم کریں۔ غیر الرواتب، یہ روٹین کی نافلہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ جو مغرب کی 4، عشاء کی، ظہر کی، نماز شب کی 11، وہ ان 1000 میں کاؤنٹ نہیں کرنا۔ یعنی جو رواتب یومیہ ہیں، جو روٹین کی ہیں ہر نماز کے ساتھ مستحب، یہ 1000 اس سے شاباش ہٹ کر ہے۔ اچھا طریقہ کار کیسے تقسیم کریں؟ غور آگا فرماتے ہیں فی الليال العشرین الاول، اول جمع ہے اولا کی، پہلے 2 اشروں میں، جو پہلے یعنی یکم سے لے کر 20 تک، اس میں ہے 20 ہر روز کتنی 20۔ طریقہ کار کل لیلۃ سمان بعد مغرب، طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر مغرب کے بعد 8 اور عشاء کے بعد 12۔ وَيَجُوزُ الْعَكْسُ، اگر آپ 12 پہلے پڑھنا چاہیں 8 بعد میں پڑھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج ختم۔ کتنی ہو گئیں؟ 20 ذرا 20 400۔ وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنَ الْعُشْرِ الْأَخِيرَةِ 30 رکعہ، جو آخری عشرہ ہوگا تیسرا، 21 سے لے کر 30 تک، اس میں پڑھیں گے 30 رکعت۔ 8 منہا بعد المغرب، 8 مغرب کے بعد اور 22 عشاء کے بعد، یہ جوز ہو، اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ 12 پڑھیں مغرب کے بعد اور 18 پڑھیں عشاء کے بعد، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کتنی ہو گئیں؟ 300، 400 اور 300 شاباش۔ وفی لیال الافراد، افراد پڑھتے ہیں آگا جو امتحان میں غلط ہوتا ہے، فی لیال الافراد، افراد جمع ہے فرد کی۔ خوب، وہ جو لیالی افراد کون سی؟ آگے قید لگا دی، الثلاث، ساری طاق راتوں کی بات نہیں کر رہے، صرف 3، 19، 21 اور 23۔ ان میں کیا کرنا ہے؟ کل لیلۃ 100، ہر رات 100 رکعت۔ 100 تو یہ ہو گئی نا،
مضافتن الی ما عین لہا سابقہ، وہ جو 20 پڑھنی تھی روٹین میں یا 21 سے 30 شروع کرنی تھی وہ بھی اپنے ساتھ رہیں گی، تو مجموعاً ان 3 راتوں میں پھر صرف 100 نہیں، 19 میں ہو جائے گی 120، 21 اور 23 میں ہو جائے گی 130 130۔ ذالک تمام الالف، یہ کتنی ہو گئیں؟ 1000۔ 500 ہو جائے گی پہلے 20 دنوں میں اور 500 ہو جائے گی اگلے 10 دنوں میں۔ وَيَجُوزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَيْهَا، یہ بھی جائز ہے کہ ان 3 راتوں میں اقتصار علیہا، اقتصار علی المئہ، کہ ان میں فقط آپ وہی 100 رکعت پڑھیں، 19 والی 20 کو بھی رہنے دیں، 21 اور 23 والی 30 کو بھی رہنے دیں۔ شاباش، تو 30 اور 30 60 اور 20 آ جائیں گی، 19 والی کتنی ہو جائیں گی؟ 80۔ اب ان 80 کو کیا کریں؟ فرماتے ہیں فَيُفَرِّقُ الثَّمَانِينَ المتخلفہ، وہ جو 80 بچ جائیں گی کہ جن میں سے 20 تھیں 19 والی اور 60 تھیں 21 اور 23 والی، ان کو تقسیم کرے علی الجمع الاربع، 4 جمعوں پر۔ پھر کیسے کرے؟ فَيُصَلِّي فِي كُلِّ جُمُعَةٍ 10، ہر جمعہ کو پڑھے کتنی؟ 10۔ اچھا، کیسے؟ بِصَلَاةِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَجَعْفَرَ۔ اب یہ نئی چیز ہے، اس کو لکھیں ذرا۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ صلاۃ علی وہ کس طرح پڑھنی ہے؟ فرماتے ہیں وہ ہے 4 رکعت، مجموعاً کتنی ہے؟ 4 رکعت، جس کو 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 دفعہ سورہ توحید پڑھنی ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ العلی، یعنی یہ نماز منسوب ہے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف۔ 4 رکعت 2 کر کے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید۔ اب یہ کتنی ہو جائیں گی؟ 4۔ صلاۃ الفاطمہ یہ 2 رکعت ہے، 4 اور 2 کتنی ہو جائیں گی؟ 6۔ صلاۃ الفاطمہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد 100 دفعہ سورہ توحید، سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ ہے صلاۃ الفاطمہ، یعنی یہ 2 رکعت منسوب ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی طرف۔ 4 اس طرح پڑھے گا، 2 اس طرح، کتنی ہو گئیں؟ 6۔ باقی کتنی رہ گئیں؟ 4۔ 4 پڑھے صلاۃ الجعفر، اور جس کو نماز جعفر تیار کہتے ہیں، مشہور نماز ہے، ٹھیک ہے جی۔ صلاۃ جعفر تیار لکھ لیں، اگر اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ صلاۃ جعفر تیار کل کتنی ہے؟ آپ کہیں گے کل ہے 4 رکعت، جس کو 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ آگا، کل 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ نمبر 1، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد پڑھنی ہے سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنی ہے والعادیات ذبحا، یاد ہے نا؟ تیسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد پڑھنا ہے اذا جاء نصر اللہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد کے بعد پڑھنا ہے سورہ توحید قل هو اللہ احد۔ یہ تو ہو گیا مرحلہ قرات کا، کہ 4 رکعتوں میں اس ترتیب سے قرات کی ترتیب یہ ہوگی۔ اب اس کے بعد بہت توجہ، ہر رکعت میں جب آپ حمد اور سورہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ جس کو آپ تسبیح اربع کہتے ہیں۔ ہر رکعت کی دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح اربع۔ پھر کیا ہوتا ہے قرات کے بعد؟ رکوع آتا ہے نا، پھر رکوع میں بھی 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی 10 دفعہ پڑھنی ہے، سجدے میں بھی، پہلے سجدے میں بھی، دوسرے سجدے کے سر اٹھانے کے بعد بھی، پھر دوسرے سجدے میں، پھر دوسرے سجدے کے بعد اٹھانے کے بعد، اس طریقے سے یہ 4 رکعات، اس کو کہتے ہیں نماز جعفر طیار۔ تو 6 وہ تھیں اور 4 یہ ہو جائیں، کتنی ہو جائیں گی؟ 10۔ اب جب 4 جمعے ہو گئے تو ہر جمعے اس نے پڑھی ہیں 10 رکعتیں، تو ٹوٹل کتنی ہو گئیں؟ شاباش۔ باقی کتنی بچ گئیں؟ زندہ باد۔ اب آگے چلو۔ وَلَوِ اتَّفَقَا فِيهِ خَامِسًا، اگر کوئی مہینہ ایسا آ جائے کہ اس میں 4 جمعے نہیں بلکہ 5 جمعے کب آتے ہیں؟ اگر مہینے کی پہلی کوئی جمعہ ہو تو پھر اس میں 5 بنتے ہیں، وَإِلَّا 5 نہیں بنتے۔ اگر کبھی 5 ہوں تو خَيَّرَ فِي سَاقِطَا، آپ کی مرضی، جس ایک جمعے کو چھوڑ دیں وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ باقی رہ گئے 40۔ سبحان اللہ۔ وَيَجُوزُ أَن يَجْعَلَ لَهَا قِسْطًا، اچھا یہ بھی آپ کو اختیار ہے کہ اگر جمعے 5 ہیں، رکعتیں ہمارے پاس ہیں 40، ان میں سے کچھ بچا کے رکھیں، کس کے لیے؟ 5ویں جمعے کے لیے، یا تخیر فی کمیتی، اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، 2 رکعتیں اس کے لیے بچا کے رکھیں، 4 بچا کے رکھیں، 6، چونکہ 5 تو ہو نہیں سکتی نا، 2 کر کے جو پڑھنی ہوتی ہیں، تو آپ جتنی چاہیں اس جمعے کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھ لیں، یہ اختیار آپ کے پاس ہے، نہ رکھیں تو بھی آپ کے پاس۔ 40 ہوگی، باقی کتنی بچ گئیں؟ 40۔ فرماتے ہیں وَفِي لَيْلَةِ آخِرِ جُمعہ 20، آخری شب جمعہ، ماہ مبارک کی آخری شب جمعہ، اس میں پڑھیں 20 رکعت۔ کس طریقے پر؟ بِصَلَاةِ عَلِيٍّ، وہ جو اوپر میں نے بتائی تھی، 4 کر کے، ٹھیک ہے جی؟ ظاہر جب 5 دفعہ پڑھے گا ان 4 رکعت کو پوری ہو جائیں گی 20، اس طریقے پر پڑھے۔ آخری شب جمعہ ان 20 رکعت کو پڑھنا ہے صلاۃ العلی کے طریقے پر۔ باقی کتنی رہ گئیں؟ 20۔ وَفِي لَيْلَةِ آخِرِ سَبْتٍ 20، اور جو آخری شب ہفتہ آئے گی، اور جمعہ گزرے گا، شب ہفتہ آ جائے گی نا، اس شب ہفتہ میں 20 رکعت پڑھے، وہ پڑھے بصلاۃ فاطمہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو نماز کا طریقہ ہے، اس یعنی وہ 2 رکعت جو بی بی کی تھی اسی ترتیب پر، تو یہ 2 ہو جائیں گی تو 80 پوری ہو گئیں۔ ختم۔ ادبی بات ہے، عبارت کی بات ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول نے فرمایا ہے تھوڑا سا اوپر، فَيُفَرِّقُ الثَّمَانِينَ عَلَى الْجُمَعَةِ، کہ 80 رکعت کو 4 جمعوں پر تقسیم کرے، حالانکہ جمعے کے دن تو اس نے پڑھنی ہے 40، باقی 2، ایک شب جمعہ ہے اور ایک شب ہفتہ ہے، لیکن شہید نے اوپر کہہ دیا کہ 80 کی 80 جمعوں پر تقسیم، یہ لفظی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے، بھی 4 تو یوم جمعہ ہے نا، بالکل ٹھیک، اچھا 20 شب جمعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جمعے سے تعلق ہو گیا نا، جو 20 شب ہفتہ ہیں وہ شب ہفتہ بھی آخر روز جمعہ ہوتا ہے نا، جمعے کا اختتام ہوتا ہے اور شب ہفتہ، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ 80 کے 80 4 جمعوں پر تقسیم کرے، اگرچہ ان میں سے 20 شب جمعہ ہیں اور 20 آخر جمعہ یعنی شب ہفتہ ہیں۔ وَأَطْلَقَ تَفْرِيقَ الثَّمَانِينَ عَلَى الْجُمَعَةِ، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ 80 کو تقسیم کرے 4 جمعوں پر، مَا وُقُوعِ 20 مِنْهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ، حالانکہ ان میں سے 20 رکعت تو شب ہفتہ پڑھی جانی ہے۔ فرماتے ہیں تغلیباً، کیوں بھائی 60 تو جمعے سے مربوط ہے نا، تو باقی 20 اگر شب ہفتہ آ گئی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، غلبے کی وجہ سے آپ اس کو نسبت دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا لِأَنَّهَا عَشِيَّةُ جمعہ، پھر وہ شب ہفتہ بھی در حقیقت اسے جمعے کی
شاہی ہوتی ہے، لہٰذا تنسب الیہا فی الجملہ، جملے کی طرف نسبت دینے میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَوْ نَاقَصَ الشَّهْرُ، مہینہ 30 کا نہ ہوا، مہینہ ہو گیا 29 کا، اور پشاور میں چاند نظر آ گیا ایک دن پہلے، اب کیا کریں؟ بہت غور۔ ساکتت وظیفۃ لیلۃ الثلاثین، او شب 30 کی جو نوافل ہوں گی، جب شب 30 ہے ہی نہیں، وہ تو شب ہو گئی یکم شوال کی، وہ نوافل ساکت ہو جائیں گی، ختم، ٹھیک ہو گیا، ختم ہوگی بات مکمل۔ اب آگے فرماتے ہیں لو فات شیء منہا، اگر کوئی شخص ان مقررہ اوقات میں ان نوافل رمضان کو نہ پڑھ سکا رات کو 20 رکعت یا 30 رکعت یا 100 رکعت، استحب قضاؤہ، مستحب ہے کہ اس کی قضا کرے، ولو نہارن، چاہے دن کو ہی کیوں نہ ہو، وفی غیر ہی، چاہے اس دن نہ صحیح دوسرے تیسرے دن ہی کیوں نہ ہو، وہ جو پرسوں رہ گئی تھی ان کو آج پڑھ رہا ہے۔ البتہ الافضل قبل خروجی، افضل یہ ہے کہ پورا رمضان نہ گزرنے دے، رمضان کے اندر ساری کی ساری جو رہ گئی تھی ان کو پڑھ لے، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَمِنْهَا نافلۃ الزیارہ للانبیاء والائمہ، کسی نبی کسی امام علیہم السلام کی زیارت کو اگر جاتا ہے تو وہاں بھی فرماتے ہیں اقلھا رکعتان، کم از کم وہاں پر 2 رکعت پڑھے، تہدیٰ للمزور، جس کی زیارت کو گیا ہے اسی کی خدمت میں وہ ہدیہ کر دے۔ کب پڑھے؟ وَوَقْتُهَا بعد الدخول، جب حرم میں داخل ہو جائے جہاں ان کی قبر مطہر ہوتی ہے، اور سلام وغیرہ ابتدائی پڑھ لے، اس وقت 2 رکعتیں پڑھے۔ وَمَقَانُهَا، کس جگہ پڑھے؟ مَشْهَدُهُ، یعنی وہی قبر جہاں ہے، جہاں سامنے نظر ہے وہاں پر، وَمَا قَارَبَهُ، یا جہاں بھی ادھر قریب نزدیک جگہ ملتی ہے وہاں پر وہ پڑھے گا۔ أَفْضَلُهُ عِنْدَ الرَّاسِ، لیکن حرم کے اندر زیادہ افضل جگہ کون سی ہے؟ سر والی سائڈ، بِحَيْثُ يَجْعَلُ الْقَبْرَ عَلَى يَسَارِهِ، اس انداز میں کھڑا ہو کہ قبر نبی یا امام کی وہ اس کی بائیں طرف ہو۔ وَلَا يَسْتَقْبِلُ شَيْئًا مِّنْ، لیکن جہاں نماز پڑھ رہا ہے قبر کا کوئی حصہ بھی اس کے سامنے، جیسے میں نے یہ مثال دی ہے نا، یہ اس طرح اگر قبر ہے تو ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ قبر کی کوئی جز سامنے ہو، بلکہ قبر سے تھوڑا سائڈ پر ہو، کہ قبر سامنے بالکل نہ ہو، ختم۔ اسی طرح مستحب صلاۃ الاستخارہ، ایک تو یہ تسبیح والا میں لفظ سخت کہتا ہوں، پھر کوئی ناراض نہ ہو جائے، فراڈ چلتا ہے نا، 2 دانے ادھر ادھر ہو گئے، استخارہ آ گیا استخارہ نہیں آیا۔ ایک ہوتی ہے صلاۃ الاستخارہ، وہ کیا ہوتی ہے؟ غور کرو آگا، 6 پرچیاں لکھو، کتنی؟ 6، ہر پرچی پر یہ دعا لکھو، کون سی؟ خیرۃ من اللہ العزیز الحکیم لفلاں بن فلاں افعل، کسی پر اور کسی پر لکھے لا تفعل، یہ ہو گیا۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز کے بعد سجدے میں جائے، سجدے میں 100 مرتبہ یہ پڑھے استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیتہ، اس کو کتنی دفعہ پڑھے؟ 100 دفعہ۔ پھر اس کے پڑھنے کے بعد پھر دعا کرے، کیا؟ اللہم اغفر لی واختر لی فی جمیع اموری فی یسر منکا وعافیہ، یہ پڑھ لی، اب کھڑا ہو اور اس کے بعد وہ پھر پرچیاں اٹھانا شروع کرے، جو پرچی زیادہ ہوں گی بس اس کو کیا ہوگا؟ اگر افعال ہوگا تو اس کا مطلب بھی کر دے، نہیں ہوگا تو صحیح استخارہ کرنا ہے تو اس کے لیے آدھا پونا گھنٹہ درکار ہے۔ گیٹ پر کھڑے ہو کے تسبیح کو یوں کر دینا 2 دانے، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ وصلاۃ الشکر، اسی طرح نماز شکرانہ،
اندہ تجدد نعمت، کوئی بھی نئی نعمت اللہ نے اس کو دی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ او دفع نقمہ، یا کوئی سختی تھی، کوئی پریشانی تھی، کوئی گھر میں بیماری تھی، کوئی اور مصیبت، کوئی بھی ایسی چیز تھی، اب وہ دور ہو گئی ہے، اس پر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب ہے۔ علامہ رسمہ فی کتب مطولہ، وہ جو دعاؤں کی کتابیں ہیں ان کو آپ دیکھیں، اس میں پھر بہت ساری نمازیں مختلف لکھی ہیں، اور مختصراً بھی وغیر ذالک من الصلوات المسنونہ، کیسے کا صلاۃ نبی۔ یہ صلاۃ نبی کیا ہوتی ہے جی؟ جمعہ کو پڑھنی ہے۔ صلاۃ نبی یہ ہے 2 رکعت ہے، صلاۃ نبی 2 رکعت جمعے کے دن پڑھنی ہے، ہر رکعت میں حمد پڑھے گا، اور سورہ حمد پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سورہ قادر پڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح رکوع میں بھی 15 مرتبہ سورہ قادر پڑھے گا، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی 15 دفعہ سورہ قادر پڑھے گا، سجدہ میں بھی، اور سجدے کے بعد پھر دوسرے سجدہ میں، اور پھر سجدے سر اٹھانے کے بعد، یہ اس کو کہتے ہیں صلاۃ النبی، یعنی یہ پیغمبر اکرم کی طرف منسوب ہے، اس طرح پڑھے۔ وہ علی و فاطمہ و جعفر، جیسے میں نے پہلے گزارش تفصیل کر دیا علیہ السلام۔ اما نوافل المطلقہ، اگر ویسے کوئی بغیر سبب ویسے نوافل پڑھنا چاہتا ہے، جی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، فلا حصر لہا، اس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، فرماتے ہیں فإنہا قربان کل تقی وخیر موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استقصر، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔